روشن ہو گئے. وہ کہتے ہیں اس سے لائٹنگ ثابت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ سے وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا دین، جس کی حکومت بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گی. یہ ایک بشارت تھی. اس سے نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے، اہل البیت نے یا خلفائے راشدین نے کبھی یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ وہ 12 ربیع الاول کے اوپر لائٹنگ کروانا شروع کرتے. حالانکہ اس وقت بھی دیے مسجدوں میں جلتے تھے، لیکن کوئی ایسا رزلٹ نہیں نکالا گیا. وہ کہتے نہیں جی عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ وہ 3 جھنڈے دیے گئے تھے، ایک نبی علیہ السلام کے گھر پر، ایک خانہ کعبے کی چھت کے اوپر. عبدالحق محدث دہلوی یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں وہ تحفہ ہے کہ جتنی آپ کو یہ بڑی بڑی خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ اس بندے کی وجہ سے ہیں. 1052 ہجری میں فوت ہوئے. جب تک زندہ تھے ان کا اور شیخ احمد سرندی کا آپس میں نا وہ والا ویر تھا جسے ہم پنجابی میں بولتے ہیں، میں جملہ نہیں بولنا چاہتا. وہ انہیں گمراہ سمجھتے تھے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے اختلاف میں. وہ شیخ احمد سرندی جسے یہ مجدد الفسانی کہتے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، وہ تو ہم نے آگے بتایا کہ اس نے کیا کیا کام ڈالا ہے. شیخ احمد سرندی 1034 ہجری میں فوت ہوئے، 1034 میں، اور یہ فوت ہوئے 1052 میں. ایک ہی زمانے میں، اور ایک دوسرے کے ان کی ظاہر ہے وہ اپنی اپنی امپائر چل رہی. وہ نقشبندیہ سلسلہ سے تھے، یہ قادری سلسلے سے تھے. بہرحال خیر یہ معاملات چلتے رہے. یہ اس نے اس طرح کی ساری اوٹ پٹانگ باتیں جمع کی ہیں، اور وہی پھر دیوبند اور بریلویوں کے اندر آئیں، اور وہ آگے معاملات چل پڑے. یہ کوئی نہ آیت ہے نہ حدیث ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کوشش کی. وہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد منایا تھا. آپ وہ حدیث پڑھیں اور اس کے بعد ان کی عقل کا ماتم کریں کہ اس حدیث کے اندر میلاد کا کہاں پہ ذکر ہے. وہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اور تابعین، اور وہ آپس میں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز کیا. نبی الاسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہم گمراہی کی زندگی مر جاتے. تو معاویہ نے آ کے ان سے پوچھا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم یہی کام کر رہے تھے. سب نے کہا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے. تو حضرت معاویہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ میں نے بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی تم سے، بلکہ اس لیے قسم اٹھوائی ہے کہ ایک دفعہ ہم بھی رسول اللہ کی مسجد میں اسی طرح بیٹھے تھے اور حضور ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ نے بھی ہم سے آ کے اسی طریقے سے پوچھا اور پھر قسم اٹھوائی اور پھر بتایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے مجھے بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان ساتھیوں کی وجہ سے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا یہ زمین میں دنگا و فساد کریں گے، لیکن وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبیوں کی دعوت کے اوپر لبیک کہا. اس حدیث میں میلاد کا ذکر کہیں نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام وہ تو سرکار پھر روزانہ ہم رسول اللہ کا احسان جو ہمارے اوپر ہے اس کو تو ہم یاد کرتے ہیں، لیکن کوئی محفل میلاد نہیں تھی. وہ تو جب بھی ہم بیٹھتے ہیں، جب بھی اللہ رسول کی باتیں شروع ہوتی ہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے. تو یہ حدیث میں نے آج سے کئی سال پہلے حضرت معاویہ کے فضائل میں بھی بیان کی تھی کہ اس سے ان کی صحابیت ثابت ہوتی ہے. پھر ان کے پاس ایک اور بڑا حربہ جس سے وہ دیوبند اور اہل حدیث کو قابو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارے ابے نے لکھا ہے، ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں، کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے چونکہ نیت اچھی ہے لہذا ثواب ملے گا. میں جب نیا اہل حدیث کی طرف گیا نا تو بس یہ چند ایک باتیں تھی جن کی وجہ سے مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ فرقہ اڈاپٹ کریں گے تو آپ کی چمڑی اترے گی. تو مجھے آج بھی یاد ہے، میں وہ اہل حدیث کی مسجد میں بیٹھا ہوا، یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں، آج سے 14 سال پہلے. اس وقت ہمارا یہ عربی والا فتنہ بس جیلم شہر تک ہی تھا. میرے پاس کچھ بریلوی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں آپ کے ابن تیمیہ لکھے. میں نے کہا میرا کون سا ابن تیمیہ بھائی، ہمارا تو امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ باطل تعویلات کرے گا اور اس طرح کرے گا. میں نے کہا یار غلط لکھا ہے اس نے. بدعت اگر کسی چیز کو آپ کہہ دیں اس کے بعد آپ اس کی حسن نیت پہ ثواب کی بشارت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو یہ
ان کا ذاتی فتویٰ ہے, ہم اسے بالکل نہیں ایکسپٹ کرتے. اب دارالاسلام نے جب وہ کتاب چھاپی ہے نا, تو اس کے فٹ نوٹ پہ یہ تو ان کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ابن تیمیہ کو غلط کہیں, نیچے انہوں نے لکھ دیا البتہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ یہ بدعت ہے تو پھر نہیں کرنی چاہیے. اس کی بجائے لکھنا چاہیے تھا کہ بھائی ابو داؤد, ترمذی اور اس سے بھی بڑھ کر مسلم میں حدیث ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو ہمارے جو بزرگان دین نے جو کچھ لکھا ہے یہ احادیث کی روشنی میں بالکل غلط لکھا ہے, ہم اس فتوے کو آن نہیں کرتے. لیکن یہ فٹ نوٹ نہیں لگایا انہوں نے, لکھا کہ جب پتا چل جائے تو پھر اس کو وہ, میرے بھائی دنیا میں جتنی بھی بدعتیں ہیں نا وہ ثواب کی نیت سے ہو رہی ہے. یہ محرم کے جلوس جو نکل رہے ہیں اس میں جھولے, پنجے, گھوڑوں کے نیچے سے گزرنا, یہ وہ اپنے لیے آخرت کی سعادت سمجھ رہے ہیں, تو ثواب تو پھر ان کو بھی ملے گا اگر یہی فتویٰ ہو. جب یہ ساری باتوں کے آپ علمی جواب دے دینا تو پھر ایک جذباتی اعتراض ہے جس کا جواب صرف یہاں سے آپ کو ملے گا. وہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیں ساری باتیں, 12 ربیع الاول کا دن ہے, 2 گھر ہیں, ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہیں اور نعتوں کی آواز آ رہی ہے, اور دوسرے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہیں, بتائیں عاشق رسول کون ہے؟ تو ظاہر کام آدمی تو کہے گا کہ وہی عاشق رسول ہے جو 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں لگائے ہوئے ہیں, اور دوسرا جو ہے اس کو تو خوشی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پھر ہم صحیح تو کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو. 12 ربیع الاول سے بھی 2 مہینے پہلے 10 محرم کا ایک دن آیا تھا. ایک گھر سے مجلس میں آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھیں اور لوگ اہل البیت پہ کیے ہوئے ظلم کو یاد کر کے رو رہے تھے, اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اس وقت یہ جو دوسرے والا گھر ہے نا, یہ تمہارا بریلویوں کا گھر تھا اور وہ شیعہ کا گھر تھا. اب بتاؤ اہل بیت کے عاشق شیعہ ہوئے یا بریلوی ہوئے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ان سے کوئی بغض رکھتے ہیں, یہ ثابت نہیں ہے. تو سرکار او بھی ثابت نہیں ہے. آئے انہوں داڑھ تھلے, ہاں یہ داڑھ اسے کہتے ہیں. کئی لوگ پوچھتے داڑھ کیوں ہوتی؟ یہ جناب جو آخر میں جو داندھ ہے نا, ہاں یہ داڑھ کا لفظ نبی الاسلام نے بھی یوز کیا ہے. ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ میں میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے. اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور اپنی داڑھوں سے اسے پکڑ لینا. ہم نے سنت بھی داڑھوں سے پکڑی ہے اور ان کے بابوں کو بھی داڑھوں کے نیچے لے کے, وہ کسی اور نیت میں پکڑی ہے, کسی اور نیت میں, الحمدللہ. تو یہ آخر ان کے پاس حل یہی رہ جاتا ہے کہ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پھر آپ اسی ڈاکٹرن میں جب ان کو جواب دینا, پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار کسی کے اوپر گستاخی اہل بیت کا فتویٰ لگانا, گستاخ رسول کا فتویٰ لگانا ان باتوں کے اوپر جو دین میں موجود نہیں. جہاں پہ ہو آپ بالکل فتویٰ لگائیں. اگر ہم کوئی مس بہیو کرتے ہیں, کوئی اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے, ان کی شان کو کم کرتا ہے, لگائیں فتویٰ. کوئی نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے, آپ ضرور فتویٰ لگائیں. لیکن وہ کام جن کاموں کو شروعی بعد میں کیا حکومتی لیول پہ آپ کے بادشاہوں نے, ان کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے اوپر فتوے لگائیں, تو اپنی اداؤں پر غور کریں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.